ناظرین، آج کی ویڈیو میں ذکر ہے اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کا۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 اور 34 میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے تمام جہانوں کے لوگوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو چن لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ ناظرین، جس عمران کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عائشہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دور کے کئی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلا تذکرہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ہے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش دمشق میں ہوئی۔ حضرت زکریا بن دان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ دمشق میں زندگی گزار رہے تھے۔ عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اس قصے کی ابتدا قرآن مجید فرقان حمید نے عمران کی بیوی سے کی ہے۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی نانی ہیں۔ عمران کی بیوی کے ہاں عرصہ دراز سے کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک چڑیا کو دیکھا، وہ اپنے بچوں کو خوراک کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر انہیں شدت سے اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ چنانچہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک نظر مانی۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میرے بیٹے میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی منت مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جب انہیں بچہ پیدا ہونے کی امید ہوئی، انہوں نے نظر مان لی کہ جس بچے کو جنم دوں گی اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آزاد چھوڑ دوں گی تاکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کر سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور آل عمران بیت المقدس کی طرف نقل مکانی کر چکے تھے۔ بیت المقدس یہودیوں کی عبادت گاہ تھی۔ یہ ان کا طریقہ تھا کہ اپنی اولاد کے بارے میں بیت المقدس کا خادم بنانے کی نظر مانا کرتے تھے۔ بچہ پیدا ہوتا تو علماء کے سپرد کر دیتے، وہ اسے تورات پڑھاتے تاکہ وہ عبادت کرنے والا بن جائے اور بیت المقدس کی خدمت کرے۔ لیکن ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی۔ بچیوں کو تو خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جاتا تھا۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب بچی پیدا ہوئی تو وہ کہنے لگی، اے پروردگار، میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ عمران کی بیوی حیرت میں پڑ گئی کہ انہوں نے نظر تو مان رکھی ہے اور اب لڑکی کو تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے خاوند عمران بیت المقدس کے عابدوں میں سے تھے۔ بیوی نے ان سے مشورہ کیا، طے ہوا کہ بچی کو ہی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے۔ عمران کی بیوی بچی کو بیت المقدس میں لے آئیں۔ جس بچے کو وقف کرنا ہوتا تھا اس کی کفالت کوئی عالم کرتا تھا۔ عابدوں میں اس وقت یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا۔ اس کے لیے آخر یہ طریقہ کار طے کیا گیا کہ وہ سب اپنا اپنا قلم پانی میں پھینکیں، جس کے قلم پر کچھ ظاہر ہوا وہ اس کا کفیل بن جائے گا۔ چنانچہ سب نے اپنے قلم پانی میں پھینک دیے، وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگے، جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت میں بہنے لگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کفیل قرار پائے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی۔ وہ بہت تیزی سے پروان چڑھی۔ آپ کا جسم مضبوط اور خوبصورت تھا، عورتوں میں سب سے زیادہ سچ بولنے والی تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنی کرامات سے نواز رکھا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، جب کبھی زکریا ان کے کمرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی پاتے، وہ پوچھتے، مریم تیرے پاس یہ روزی کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب کہیں جانا ہوتا تو وہ حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے کا دروازہ بند کر کے جاتے تھے۔ جب واپس آتے
ہوتے تو ان کے پاس رزق رکھا پاتے اور وہاں غیر موسمی پھل ہوتے، بہت تعجب کرتے۔ حضرت مریم علیہ السلام انہیں بتاتی کہ یہ پھل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ المائدہ میں فرماتے ہیں، اور عیسیٰ کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، اس لیے ان کے ہاتھ پر بہت سی کرامات ظاہر ہو رہی تھی۔ ان کی فضیلت سورہ آل عمران میں ان الفاظ میں وارد ہوئی ہے، اور فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ سورہ المائدہ میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، مسیح ابن مریم پیغمبر ہونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں، اس کی والدہ ایک راست باز عورت تھی۔ ناظرین، بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھی، اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے افضل عورت ہے۔ بہت سی احادیث میں 4 عورتوں کی فضیلت آئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سارے جہان کی عورتوں میں سے 4 عورتیں افضل ہیں، حضرت مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ اجمعین۔ پس ثابت ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجیے جبکہ وہ اپنے گھر کے افراد سے الگ ہو کر ایک شرقی مکان میں آئی اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اپنے روح کو ان کے پاس بھیجا، پس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا، یہ کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا، بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بہت عبادت گزار تھیں، انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنا لی تھی، انہیں کھانا بھی پردے کے پیچھے پکڑایا جاتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں رزق مل رہا تھا۔ اس حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، انہوں نے اللہ کے حکم سے پھونک ماری، اس سے انہیں حمل ٹھہر گیا، ولادت کا وقت آیا تو آپ لوگوں سے بہت دور یعنی بیت اللہ چلی گئیں، وہیں انہیں درد ذہ شروع ہوا، تب کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزودہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنوں کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دیں گے، اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں، سب کہنے لگے، مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکارہ تھی۔ یہاں ہارون سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا۔ ناظرین، قوم کی باتیں سن کر حضرت مریم علیہ السلام خاموش رہیں اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بات کر لو۔ وہ کہنے لگے، بھلا گود کا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ اس وقت قدرت کا عظیم معجزہ رونما ہوا، بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا، اور اس نے مجھے بابرکت کیا، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز فرماتے ہی انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا، انبیاء اور رسل پے در پے آتے رہے، کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد 300 سے زائد ہے اور انبیاء کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی نوح انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ قرآن کریم کے بیان کردہ قصص حقیقت پر مبنی ہیں، اس لیے دوسرے تمام ریسرچز اور واقعات سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق خیالات اور ذہنوں سے گھڑی ہوئی باتوں سے ہرگز نہیں بلکہ وہ زمین پر واقع ہو چکے ہیں۔ انسانوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں ان کا مشاہدہ کیا اور پھر یہ واقعات اس لحاظ سے بھی منفرد ہیں کہ عبرت کا باعث ہے۔ قرآن کریم کے یہ قصے لطف اندوز ہونے کے لیے ہرگز نہیں سنائے گئے بلکہ ان سے تو بنی
بنی نوع انسان کو سیدھا راستہ دکھانا مقصود ہے۔ یہ مقصد تھا کہ انسانیت عبرت پکڑے، روز جزا کے بارے میں آنکھیں کھول لے، ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر اپنا راستہ منتخب کر لے۔ گزشتہ انبیاء کی امتیں جو بھیانک جرائم کرتی رہی ہیں ان سے اپنا دامن بچا لے۔ اسی لیے انبیاء کے حالات سے واقفیت بے حد ضروری ہے۔ جب تک ہم انبیاء کے واقعات سے روشناس نہیں ہو جاتے اس وقت تک قرآن مجید تک مکمل رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کہ اللہ نگہبان۔